وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. دنیا کائنات کی حمد و ثنا ذات رب العلا کے واسطے اور دنیا کائنات کے نامحدود درود نبی مکرم نور مجسم شفیع امم والی بے کساں ہادی بے کساں سید انس و جان سرور لالا رخان نیجر تابہ ماہ فروزہ سرنشین ماہوشان سرخیل زہرہ جمال آقاتین ماہ دوران نیجر فتحہ راستار ما اوہ صاحب علم نشرہ شاہد بادرہ معصوم آمنہ دگیانو اٹھانا لے روندیانو حسانا لے بچنیانو بلانا لے فریاد غریبوں کی بر لانے والے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے ابو بکر کے آقا عمر کے مولا عثمان کے آقا علی کے برر اکبر حسنین قریبین کے نانا سیدہ زہرا کے دادا کائنات کے والی سروری کون و مکان سیاحنا مکان سید انس جا سید انس جا آقا کل مولا کل حسن کل حسین کل مرجع کل ماوہ کل آنے کائنات شان کائنات حسن کائنات حسین کائنات مرجع کائنات ماوہ کائنات روح کائنات اس صورت روح جانا تھا جان آقا میں نجارے جہانا تھا سچ آقا تے رب دینا شانا تھا جس شاہ سے شانہ سفرنا سونے قریب آقا علیہ السلام کی پاک دارگاہ میں نہایت ادب احترام کے اندر درود پاک کا نذران محبت پیش کرنے کے بعد میرے فیاضان گرام انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب زینت مسند صدارت جناب پیر سید محمد جناب پیر سید محمد معصوم حسین بادشاہ بخاری مجدد سرہندی سجادہ نشین دربار عالیہ سرحان شریف آپ کی نگاہ نظر میں یہ پروگرام ہے اور صحت کے علیل ہونے کے باعث آپ تشریف فرما نہیں ہوئے. اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور زینت مسند قیادت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب ڈاکٹر پروفیسر پیر سید محمد شداب الحسن گیلانی سجادہ نشین سوئم دربار عالیہ مرارہ شریف اور انتہائی محبت بری شخصیت کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب پیر سید محمد عطا رسول شاہ صاحب آپ اس سٹیج کی زینت ہیں. خلیفہ محمد سعید احمد مجددی صاحب ان کے بیٹوں نے یہ ڈاکٹر طیب صاحب ڈاکٹر طاہر صاحب اور دیگر برادران نے مل کر یہ حسین اور خوبصورت گلدستہ محبت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سجایا ہے. اللہ کریم قبول و منظور فرمائے اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ کا لہو دربار ہے جناب صاحبزادہ محمد مخدوم انجم نقشبندی مجددی فیض یافتہ دربار عالیہ سرحان شریف بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے, دلوں کو جیت لیا اور صاحب نے کمال ہی کر دیا. لہٰذا وقت کے پیش نظر زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضور کے میلاد کی محفل ہے تو ایک بندے نے بڑا خوبصورت لکھا کہ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کریمے کی کیا بات ہے. عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ تیرے پسینے کی کیا بات ہے. اے مصطفیٰ تیرے پسینے کی کیا بات ہے. اور جو بندہ ذکر مصطفیٰ کا منکر ہے اس کی عبرتناک سزا کہ جو مر گئے ان کے اذکار بھی مر گئے. ازل سے ابد تک ہے یہ جشن نبی, ازل سے ابد تک ہے یہ میلاد نبی. اے مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے. اے مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد مصطفیٰ کا یہ مہینہ ہے
انتہائی برکت والا عظمت والا یہ ماہ مبارک ہے، اور آپ کو اور مجھ کو رب کائنات نے یہ موقع دیا ہے اس عظیم الشان حضور کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوانے کا۔ اللہ کریم آپ سب کا، ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے، اور بروز محشر حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ کب فرمایا؟ جب کائنات والوں کو بتا دیا، عالم ارواح کے اندر جب یہ سوال کیا الست بربکم، فرشتوں نے کہا ہاں مالک تو ہمارا رب ہے، ملائکہ نے کہا ہاں مالک تو ہمارا رب ہے، سبھی رسولوں نے کہا مالک تو ہمارا رب ہے، عرش والوں نے کہا مالک تو ہمارا رب ہے، فرش والوں نے کہا مالک تو ہمارا رب ہے، جن و انس نے کہا ہاں مالک تو ہمارا رب ہے۔ جب رب العالمین کا سیدھا سب کو سمجھا دیا، ساتوں آسمانوں کے اندر، ساتوں زمینوں کے اندر، پھر فرمایا اللہ رب العالمین جس کو تم نے تسلیم کر لیا ہے، کل تو یہ نہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ صرف صحابہ کے لیے رب تھے، صرف امت مصطفیٰ کے لیے اللہ کے نبی تھے، جانا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پورے عالمین کے لیے جس کا میں رب ہوں اس کا جو میرا محبوب ہے وہ نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا مقام سے مصطفیٰ بن کر، اور نبی رحمت نے اپنے محبوب کو کس طرح تخلیق کیا۔ ایک ہوتا ہے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، یہ سائیاں والا آپ کے قریب ہے انڈسٹری ایریا، فیکٹریاں لگی ہیں، کوئی بھی چیز ہے فیکٹری سے بن کے آ رہی ہے جہاں، لیکن اگر ایک فیکٹری نظر سے گزرے جہاں سے ڈھول کے تاپ کی آواز آتی ہے، لوہے کو ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، سوال کہ یہ فیکٹری کس چیز کی ہے؟ جواب ملا بڑی بڑی تم نے گاڑی دیکھی ہے، ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی، مرسڈیز کی گاڑی، لیکن آج تمہیں بتائیں گے فیکٹری گاڑی جو ہے وہ یہاں بنتی ہے۔ کیوں؟ جناب بندہ یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت، اس کی وقت، اس کی عظمت سب سے بلند کیوں ہے؟ تمام گاڑیوں سے زیادہ اس کی وقت کیوں ہے؟ جواب ملا جناب یہ ہینڈ مین۔ اب سب کائنات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کر، لیکن ذات مصطفیٰ کن فیکون کی پیداوار رب کائنات ذات نے اپنے ہاتھوں سے ید اللہ فوق ایدیہم، ذات مصطفیٰ نے جس طرح چاہا اسی حسن کے مطابق، اسی انداز کے مطابق رب کائنات نے اپنے محبوب کو بنا کر دنیا میں جلوہ کر دیا، اور کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا مقاصد مصطفیٰ بن کر۔ اور حضرت ابن عباس، اگر میں یہاں روایت کو پیش کروں، امام اساکر نے بھی لکھا، امام شافعی بھی لکھتے ہیں، اور سیرت بڑی بڑی کتب میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے آپ کی تعریف میں کچھ اشعار لکھوں، کچھ ثنا بیان کروں۔ حضور نے فرمایا عباس ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی عرض کی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی بیان کر۔ حضرت حسان نے عرض کی، حضور نے فرمایا تو بھی بیان کر۔ تینوں ہستیاں میدان عمل میں آتی ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یوں کہوں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے نجات ملی تو فقط وجہ یہ تھی ان کے سلم میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مقام ملا تو وجہ یہ تھی ان کے سلم میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا تو وجہ یہ تھی ان کے سلم میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہ چلی تو وجہ یہ تھی ان کے سلم میں نور محمد چمک رہا تھا۔ یا رسول اللہ جب یہ نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کی پشت میں آتا ہے، اپنا کے ہاتھی جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ جب یہ نور آگے منتقل ہوا حضرت عبداللہ کی جانب
آتا ہے، آپ کے سنن میں آتا ہے، کہاں سے منتقل ہوا؟ حضرت حمزہ کے طہر میں آتا ہے۔ آپ فرماتی ہے جب یہ نور میرے جسم میں آتا ہے مکہ کی عورتوں کی سردار بن جاتی ہوں۔ جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے ایک خوبصورت عورت اور آج 3 عورتیں لے کر میرے پاس آتی ہے۔ میں نے پہلے سے سوال کیا تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے حوا کہتے ہیں۔ دوسرے سے پوچھا تیرا تعارف؟ اس نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں۔ تیسرے سے پوچھا تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میں جنت کے اندر حوروں کی سردار ہوں، رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے۔ اے آمنہ ذرا رک جاؤ، ہم اکیلی نہیں آئی، ہم اکیلی نہیں آئی، بلکہ رب کائنات نے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ کو ساتھ بھیج کر جبریل امین کی قیادت میں اس برات سے بھیجا ہے۔ جاؤ زمین پر جاؤ، ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو، ساتوں زمینوں میں اعلان کر دو، اے لوگوں سن لو، جو آنے جا رہا ہے وہ میرا مقبول ہے، وہ بنائی غیوب ہے، وہ مالک رقاب عمر ہے، وہ فخر عرب و عجم ہے، جو سیاحِ مکہ ہے، جو سجد انشجاع ہے، جو سرور اعلیٰ رخا ہے، جو نیگر دعویٰ ہے، جو ماہے کو روزہ ہے، جو سر نشین مہوشہ ہے، جو سرخیل زہرہ کمانا ہے، جو تقیمہ دوران ہے، جو جلوہ صبح ازل ہے، جو نور نفذات منجزل ہے، جو باعث تقریر عالم ہے، جو فخر آدم بنی آدم ہے، جو ذات مصطفیٰ ہے، اب دنیا میں جلوگر ہونے والی ہے۔ جب یہ نور آگے سنن میں آتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کیا خوب ترجمانی کرتی ہے کیونکہ مجھے موضوع ہی میلاد مصطفیٰ کا دیا گیا ہے اور یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر کے صدقے سبھی اذکار ہے، سبھی اذکار ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں یہاں رک کے کہوں گا۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اگر مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ ترجمہ کیا جائے، آپ نے شاہ صاحب نانا امام احمد رضا خان کا سناؤ، اگر ان کا کیا جائے تو بندہ اٹھ کے کہے اشرف علی تھانوی کا سناؤ۔ میں سب کو چھوڑ کر اس بندے کا یہ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوا، پنجاب یونیورسٹی کی فضاؤں سے نکلتا ہوا، پیرس کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوا، جب ادھر سے تعلیم حاصل کرتا ہے، یونیورسٹی سے پڑھتا ہے، اس نے دنیا کے کائنات کا، یورپ کا دستور بھی دیکھا، تمدن بھی دیکھا، حضور بھی دیکھا، ان کی تہذیب بھی دیکھے، تہذیب بھی دیکھی، رہنا بھی دیکھا، سہنا بھی دیکھا، اوڑھنا بھی دیکھا، بچھانا بھی دیکھا، جناب بندہ فہم بھی دیکھا، ادراک بھی دیکھا۔ لیکن جب وطن عزیز کو واپس پلٹتا ہے، ایئرپورٹ پہ آتا ہے، لوگوں نے سوال کیا، گورے کہنے لگے اے اقبال تو اتنی زندگی یورپ میں گزاری ہے، یونیورسٹی میں پڑھا، ہمارا تمدن بھی دیکھا، ہماری تہذیب بھی دیکھی، رہنا بھی دیکھا، سہنا بھی دیکھا، اوڑھنا دیکھا، بچھانا دیکھا، فہم بھی دیکھا، ادراک بھی دیکھا، لیکن واپس کیوں پلٹ رہا ہے؟ اقبال نے کہا لوگوں سن لو، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش کرم، کیونکہ سرما ہے میری آسا خاک مدینہ۔ کہ خیرہ نہ کر سکا جلوائے دانش فرم، کیونکہ سرما ہے میری آسا خاک مدینہ۔ نجف مولا علی کی خاک جو ہے میری آنکھ کا سرما، اور خاک مدینہ جو ہے وہ تو میرے ماتھے کا صحرا ہے۔ میں تمہیں کیا جانتا ہوں، جب یورپ نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو ہم کلمہ گو انہیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے، تو مسلمانوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے دھکیل دو ہمیں اس پتھروں کے زمانے میں، اگر مسلم پیچھے کی طرف جائے اسے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں وہی کا نور نظر آتا ہے، اگر یورپ پیچھے کی طرف جائے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے۔ کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور ڈالا مکہ سے مصطفیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے مل کے بولو آمد مصطفیٰ۔ اب جو ذات و صفات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ نے وہی صفات ان میں سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اس غفور نے اپنے محبوب کو غفور بھی بنایا، کریم نے کریم بھی بنایا، حلیم نے حلیم بھی بنایا، سارا کچھ بنا کر فرمایا اے محبوب دنیا والے یہ سوال کرتے ہیں، دنیا والے دیکھتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں مالک تو نے موسیٰ کو بھیجا خود نہیں آیا، ابراہیم کو بھیجا خود نہیں آیا، آدم کو بھیجا خود نہیں آیا، عیسیٰ کو بھیجا خود نہیں آیا، لیکن یا اللہ اگر ہم تیری
عبادت کرتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کبھی اپنے نبی کو بھیجتا ہے، کبھی رسول کو بھیجتا ہے، خود کیوں نہیں آتا؟ اگر تو آ نہیں سکتا پھر بھیج ایسا دے کہ دیکھ اسے نہیں اور مان تجھے نہیں، دیکھ اسے نہیں اور مان تجھے نہیں۔ نعرہ تکبیر، حسن مصطفیٰ کا قائل ہر وقت ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یا بھیج ایسا دے کہ دیکھ اسے لے اور مان تجھے لے۔ اپنے محبوب کے لیے قرآن نے ذات و صفات کو بھر دیا، کبھی چہرہ دیکھا تو بددعا، زلف عنبری جب بکھر کے چہرے پہ آئی، محبوب غسل مبارک کر کے نکلتے ہیں، زلف عنبری بکھر کے چہرے پہ آتی ہے، رب کائنات فرماتا واللیل اذا سجا، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین، پورے قرآن نے ذات و صفات کو اپنے محبوب کے لیے بیان کر دیا۔ محبوب تو نے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، عظمت والا نبی، سب سے بات کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے عیسیٰ کو بھیجا جا کے کائنات کو بتائے جو آنے والا ہے وہ سب سے افضل ہے۔ موسیٰ کو بھیجا جا کے دنیا میں اعلان کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا، حواری اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اے میرے نبی، اے عیسیٰ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا نبی افضل ہے کہ جس کی تعریف ہم نے یہ باعث برکت سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، فرمانے لگے اے حواری تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر کرنا اپنے لیے برکت سمجھنا ہوں، اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتا ہوں۔ سن لے، اگر عیسیٰ کو یہ موقع ملے اس نبی کے نالین کے تسمے بند کرنے کا، عیسیٰ تو اپنی نسبت پہ فخر۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا کہ میرے ہاں شہزادے کتابیں بھری ہیں، کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتی خرج منی نور، خرج منی آپ فرماتی جب مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی ساتوں آسمانوں کو بھی منور کر دیا، زمینوں کو بھی منور کر دیا۔ کیسر و کسرا کے محلات نظر آنے لگے۔ ادھر جناب حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میرے شہزادے کے ہاں ولادت باسعادت ہوتی ہے میرے پوتے کی، آپ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا، پوری دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی مشرق میں تھا تو جھکا کعبے کی طرف، اگر کوئی مغرب میں تھا تو جھکا کعبے کی طرف، اگر کوئی شمال میں تھا تو جھکا کعبے کی طرف، اگر کوئی جنوب میں تھا تو جھکا کعبے کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں صبح کا وقت ہے، اب لیل بھی یہ کہتی ہے یا اللہ تو نے اپنا محبوب بھیجنا ہے تو میرے دامن میں بھیج دے۔ صبح بھی یہ اعلان کرتی ہے یا انتظار کرتی ہے اے اللہ تو نے اپنا محبوب بھیجنا ہے، صبح کے دامن میں بھیج دے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں جلوہ گر کیا، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، دونوں کو خوش کر دیا۔ یتیموں کے والد، غریبوں کے سہارا، ڈگیاں میں اٹھانے والے، دنیا میں کائنات میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سیرت حلبیہ، سیرت حشام دونوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اکیلا تھا، سیر حرم تھا، کعبہ اللہ تھا، آپ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا، اچانک میں نے عجیب نظارہ دیکھا، لوگ جھکتے ہیں کعبے کی طرف، کعبہ جھکنے لگا، عبداللہ کے گھر کی طرف، عبداللہ کے گھر کی طرف، کعبہ جھک گیا جس کے سجدے کو محراب ہے، کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب ہے، کعبہ جھکی۔ آپ فرماتے ہیں کعبے کے در و دیوار سے آواز آنے لگی، سمعت صوت الجدار من الکعبہ۔ آپ فرماتے ہیں کعبے کے در و دیوار گونجنے لگے، قالا اتى المصطفى المختار، لوگوں مصطفیٰ کی ولادت ہو چکی ہے۔ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 آمد مصطفیٰ، ولد المصطفیٰ المختار، لوگوں مصطفیٰ کریم کی ولادت ہو چکی ہے، جن کو رب کائنات نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اب مکے کا دستور، عرب کا قانون قاعدہ ان کا تھا، بچے جب پیدا ہوتے ہیں دائیا آتی ہے، گھروں سے بچوں کو لے جاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ نظارہ کیا، جب یہ آوازوں کو سنا، آپ فرماتے ہیں میں آتا ہوں واپس حضرت آمنہ کے گھر آتا ہوں، اپنے شہزادے
सजदे को उठाता हो, चूमा माथा चूमा सीने से लगाया। आप फरमाते बड़ी बड़ी भाइयां आई, लौट गए, बच्चे लेकर मक्के से चली गई, लेकिन आखिर में अम्मा हलीमा आती है। हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अम्मा हलीमा के सुपुर्द कर दिया गया। आपने गोद में उठाया, अपनी सवारी पे सवार है, जब कबीले में चली जाती है, कुल्ली भी रोशन है, सुन्नी भी रोशन है। शाहियों ने सवाल किया, हलीमा तो बड़ी अमीर हो गई है, रात दिन दिया जलाए रखती है, सारी सारी रात गुजर जाती है, तेरी कुल्ली रोशन रखती है। मैं कहता हूँ अम्मा हलीमा तेरी कुल्ली क्यों न रोशन होती। कायनात में वो आया था। आज अगर एक रात चलाया जाए तो चौक रोशन है, एक बल्ब चलाया जाए गली रोशन है। आज उसका वो रोशन नूर था, क्यों न अम्मा हलीमा की कुल्ली रोशन होती कि जिसके नूर से सातों जमीन और सातों आसमान मुनव्वर थे। अम्मा हलीमा के घर में जलवागर हो चुका था। अम्मा हलीमा फरमाती है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करती हूँ, कभी लब हिलते हैं, तौबा तौबा हुस्न से जिंदा। बड़े बड़े बच्चे देखे, बड़े बड़े बच्चे देखे, बड़े बड़े लाल देखे, किसी का ऐसा हुस्न नहीं था। बड़े बड़े मक्के के जवान देखे, किसी का ऐसा हुस्न नहीं था। तौबा तौबा हुस्न सजंदा, जान में चली जावे, ये सोना मुख उठावे, चल बदले रोने जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्म विच ना आवे। तौबा तौबा हुस्न सजंदा, जान में चली जावे, ये सोना हथ फुल्ला विच पावे, हथ फुल्ला तो वध जावे। आज जुल्फ ओदी ने मेवली दुनिया तो दिल ना जान बचावे, कोई जुल्फ ओदी ने मौली दुनिया तो दिल ना जान बचावे। आजा मेरा सोना माही सन किधरे नजर ना आवे। जुल्फ ओदी ने नहीं दुनिया तो जिले जान बचावे। आज़म ऐसा सोना माही सन किधरे नजर न आवे। दुनिया कायनात का हुस्न जिस हसीन के सदके, दुनिया कायनात की लताफत जिस लतीफ के सदके, वो सादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके वसायत का एक बात भी पूरा न हुआ। बड़े बड़े कादर नगार, बड़े बड़े तसव्वुफ वाले, बड़े बड़े शुआरा यहाँ से गुजर गए, लेकिन आखिर में एक ही जुमला कहा, मुख चन्न बदर शाशानी है, मत चन्न के बिलाट कुरानी है, काली जुल्फ पे आंख मस्तानी है, मत मुंह रखी हुन मत दरिया, चुप कर नहरे अली थे जान। काम तमाम कर दिया। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, जब हुजूर थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से जवान हुए, हुजूर चलते फिरते हैं, कभी अम्मा हलीमा की कुल्ली में, कभी बाहर। हुजूर की रज़ाई बहन शैमा बकरियां लेकर अब बाहर चली जाती है, क्योंकि औरत का दस्तूर, उनके कबीले का कानून था। जब बाइयां बच्चे लेकर जाती है तो दोपहर जब शाम का वक्त होता है, असर का वक्त होता है, जो घर में बच्चियां थी अपने अपने शहजादों को, अपने अपने वीरों को उठाकर खुले मैदान में चली जाती है। दूसरी औरतें जो बड़ी थी घर में हांडी रोटी करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, अम्मा हलीमा जब मेरी बहन शैमा बकरियां लेकर बाहर चली जाती है, मेरा भी दिल करता है मैं अपनी बहन के साथ जाऊं, बकरियों को देखूं तो सही ये चलती किस तरह है। अम्मा हलीमा ने फरमाया, मेरा दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि या रसूल अल्लाह जब शैमा आपको उठाकर लेकर गई थी मैदान में, सभी बच्चियां लेकर आई थी अपने अपने वीरों को। कोई कहती है कि देखो मेरे वीर की नाक कितनी खूबसूरत है, कोई कहती है देखो मेरे वीर की आंख कितनी खूबसूरत है, कोई कहती है मेरे वीर के माथा पे देखो, मेरे वीर के होंठ पे देखो। लेकिन जब शैमा लेकर हुजूर को मैदान में आती है, सारे हुस्न तमाम हो जाते हैं। हुजूर को दुआ का मुखड़ा आता है, आंखें खोलते हैं, सारी बच्चियां कहती है, ऐ शैमा तू कोई बात ना कर, तेरे वीर की तो बात ही अलग है, इस जैसा तो किसी का हुस्न नहीं है। तौबा तौबा हुस्न से जिंदा, जान न चली जावे। अम्मा हलीमा ने कहा, ऐ मेरे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे दिलदार, मेरे दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे इजाजत दूं तू बकरियां चराने के लिए चले जाए, लेकिन हाँ अगर आप इसरार करते हैं तो ठीक है मोहम्मद मुस्तफा जाइए। हुजूर ने बकरियां ली, पीछे पीछे चले गए। अब कायनात का दस्तूर, अरब का कानून, दुनिया का कायदा ये है कि जब छेड़ू बकरियां लेकर निकलता है, बकरियां आगे आगे, छेड़ू पीछे पीछे, बकरियां आगे आगे, छेड़ू पीछे पीछे। लेकिन जब हुजूर निकले, सिदरा के वाली निकले, इमाम अम्बिया निकले, सैयद अम्बिया निकले, दुनिया कायनात के उसूल बदल गए, कुदरत के ज़ाविये बदल गए, कुदरत के कानून बदल गए, अरब के दस्तूर बदल गए। बकरियां
बकरियां पीछे पीछे है, हुजूर आगे आगे है। बकरियां पीछे पीछे है, हुजूर आगे आगे है, हुजूर आगे आगे है। और एक बुलंद मुकाम पे हुजूर तशरीफ फरमा होते हैं, बकरियां हाला बना बैठ जाती हैं, मिलाद मुस्तफा मनाती है। आसान से लफ्ज़ में कहूँ, हुजूर के मिलाद का तज़किरा करती है कि या अल्लाह तूने मूसा को भी भेजा, हमने ज़ियारत की, तूने ईसा को भेजा, हमारे आबाओ अजदाद ने ज़ियारत की, तूने सबको भेजा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सामने तशरीफ फरमा है तो हम तो सारी जिंदगी ये दुआएं करती रही, हमारी नस्ल दर नस्ल जदे ये दुआएं करती रही, या अल्लाह तूने ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, इब्राहीम को भेजा, लेकिन रब कायनात तेरे महबूब की बशारतें देते रहे, लेकिन हम ये दुआएं करती रही, या अल्लाह एक ऐसा भेज दे कि देख उसे मेहमान तुझे ले। अपनी गर्दनें उठा उठा कर, कभी पीछे वाली गर्दन उठाती है, कभी आगे वाली उठाती है, और यकीनन कहती है कभी ए हकीकत मुंतजिर नजर आने वाले मजाक में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं। या अल्लाह तूने ऐसा करीब भेज दिया है। अब अम्मा हलीमा कहती है आप फरमाते हैं जब कुछ वक्त गुजर गया मेरे दिल में बार बार हौल सा आता है, आप फरमाते मेरे दिल में इरादा हुआ ए हलीमा जरा बाहर निकल, हुजूर के लाल को देख, अपने लाल को देख, जरा बाहर निकल, देख मोहम्मद मुस्तफा को, आज पहला दिन है, बकरियां लेकर गया है। आप फरमाती मैंने देखा तो अजीब नजारा था, अजीब मंजर था, सारी बकरियां चेहरे मुस्तफा की जियारत कर रही थी, चेहरे बददुआ की जियारत कर रही थी, अपनी गर्दनें उठा उठा कर। आज आपकी और हमारी खुशकिस्मती है, आपकी और हमारी खुशकिस्मती है। रात का वक्त है, फूल पत्ती बरसात है, अनवारो तजलियात है, बड़े कुमकुमे लगे हैं, बड़ी लाइटिंग हुई है हुजूर की आमद की खुशी में। मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहूँगा कि आशिक वो नहीं कि हुजूर की इज्जत और नमूज पे हमला हो, वो घर में चुप बैठा रहे।